بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز و مکرم سامعین گرامی، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ رمضان المبارک کی برکتوں والا مہینہ، رحمتوں والا مہینہ، بہاروں والا مہینہ آ پہنچا ہے، تو خوش نصیب ہیں ہم کہ اللہ تعالیٰ نے زندگی میں پھر ایک بار رمضان المبارک کا خوبصورت مہینہ، نیکیوں کمانے کا سیزن گویا کہ عطا فرمایا ہے۔ میرے دوستو، آج آپ کے سامنے آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ ہم رمضان المبارک کے مہینے کو کس طرح گزاریں، کس طرح ہم اس سے مکمل طور پر برکتیں حاصل کریں، اس کی رحمتیں اور خزانے لوٹیں۔ دیکھیں، جنت بنتی ہے نیک عمل کرنے سے۔ جو بندہ نیکیاں کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی رضا والے اعمال کرتا ہے، یقیناً اس کی جنت بنتی رہتی ہے، جنت میں ترقی ہوتی رہتی ہے۔ میرے دوستو، دیکھیں، جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے تو اللہ رب العزت ہر رات آسمان دنیا پہ تشریف فرماتے ہیں اور اعلان کرتے ہیں کہ حل من مسترزقین، کہ کوئی ہے مجھ سے رزق مانگنے والا، دولت کو طلب کرنے والا، اور کوئی ہے مجھ سے جو اولاد کا سوال کرنے والا ہو، کوئی ہے جو مجھ سے عزت اور شہرت کا سوال کرنے والا ہو، تو یقیناً اللہ رب العزت خود انتظار کرتے ہیں بندوں کا، خود استقبال کرتے ہیں اپنی مخلوق کا کہ کوئی مجھ سے مانگنے کے لیے آئے تو میں اس کو وہ چیز عطا کر دوں۔ تو رحمت بے بہا اترتی ہے، برکتیں گویا کہ سمندر کی طرح ٹھاٹھے مار رہی ہیں اسی رمضان المبارک کے مہینے میں۔ تو ابھی آج تیسرا روزہ ہے، مکمل ہوا تیسرا روزہ۔ تو آج آپ کے سامنے میں آپ کو یہ بھی عرض کر دوں، یہ بھی بتا دوں کہ ہم رمضان المبارک کو کیسے گزاریں۔ پہلی بات یہ سمجھیں کہ آپ پختہ عزم کریں، جو دن باقی ہیں، 28-27 دن جو باقی رہتے ہیں، ان دنوں کو قیمتی بنائیں۔ ان دنوں کے اندر آپ اپنی زندگی کا معمول بنا لیں کہ اس وقت میں نے قرآن کی تلاوت کرنی ہے اور کتنے پارے قرآن کے میں نے پڑھنے ہیں، تراویح کا اہتمام کرنا ہے، بعد جماعت نماز کا اہتمام کرنا ہے۔ اور یہ بھی سمجھ لیں کہ رمضان المبارک میں نفل نماز کا ثواب فرض کے برابر ہو جاتا ہے، اور اگر بندہ ایک حرف قرآن کا پڑھتا ہے تو 70 گنا اس کو ثواب ڈبل دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو عام دنوں کی بنسبت رمضان میں اس کے ثواب کی کیفیت بدل جاتی ہے۔ تو اللہ رب العزت کی رحمت ٹھاٹھے مار رہی ہے، ہم اس کو لوٹیں اور ان تمام اعمالوں کی ہم پابندی کریں اور اپنی زندگی کی ترتیب بنا لیں، حساب بنا لیں کہ اس نیکی کو ہم نے فلاں وقت کرنا ہے، اور اگر ہو سکے تو اشراق کی بھی پابندی کریں، چاشت کی بھی پابندی کریں، اوابین کی بھی پابندی کریں، اور روزے رکھنے کا اہتمام کریں۔ کتنے ٹھنڈے دن ہیں، خوبصورت ایام ہیں، راتیں بھی گرم نہیں، دن بھی اتنی زیادہ گرم نہیں ہو رہے، تو ہم روزوں کا بھرپور اہتمام کریں۔ اللہ کی ذات اس سے راضی ہوگی، اللہ کی ذات ہم سے خوش ہوگی کہ جب بندہ روزے کا اہتمام کرتا ہے، اللہ رب العزت کی رضا گویا کہ اللہ رب العزت کی رحمت اور برکت اس کے ساتھ ہو جاتی ہے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ سمندر کی مچھلیں بھی اس کے لیے دعائیں کرتی ہیں، مغفرت کی دعا کرتی ہیں کہ روزے دار کے لیے جو روزہ رکھتا ہے۔ تو دعا کریں اللہ رب العزت ہم سب کو صحیح معنی رمضان المبارک کا مہینہ گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ کریں۔ جزاکم اللہ خیرا و احسن الجزاء۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔